ہم سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں، اللہ زوال حسن بھی آپ کو دیا، اور اسی طرح اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ اتنا زیادہ کچھ اللہ نے دیا اور پھر اسی قدر آزمائشوں کے اندر بھی آپ کو مبتلا کیا۔ آپ علیہ السلام کی یہ تمام اولاد مکان گرنے سے اس کے اندر دب گئی، اور تمام جانور جس میں ہزاروں اونٹ اور بکریاں تھیں سب کے سب مر گئے، تمام کھیتیاں باغات برباد ہو گئے، حتیٰ کہ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ جب آپ علیہ السلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی گئی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجا لاتے ہوئے فرمانے لگے، میرا کیا ہے جس کا تھا، جس نے دیا تھا، جب تک اس نے چاہا میرے پاس رکھا اور جب اس نے چاہا تو مجھ سے لے لیا، جب اس نے چاہا تو مجھ سے اس کو لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، میں اس کی رضا پر راضی ہوں۔ پھر اس کے بعد آپ کو مزید آزمائشوں کے اندر مبتلا کیا گیا، چنانچہ آپ علیہ السلام سخت بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ علیہ السلام کو چھوڑ دیا، حتیٰ کہ آپ کی زوجہ نے آپ کو نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہی۔ آپ علیہ السلام کی یہ حالت سال ہاں سال رہی۔ آخر کار ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے میرے رب، بے شک مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ گویا آپ نے اپنی اس بیماری کے جانے کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کی۔ تو یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم کا صبر ہے، یہ رب کی رضا پر راضی رہنے کا علم ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ آزمائشیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبیوں پر رکھی ہیں، اور پھر انبیاء کرام کا صبر کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ شکایت بھی نہیں ہے۔ کیسے پیارے پیارے جملے ارشاد فرمائے کہ الہی یہ سب کچھ تو نے ہی دیا تھا، جب تک تو نے چاہا میرے پاس رہا، اور جب تو نے چاہا تو یہ سب کا سب تو نے مجھ سے لے لیا، اور میں تیرا شکر ادا کرنا چاہوں تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اب سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے اور تمام انبیاء کے حوالے سے یہ چند باتیں میں آپ کو پیش کرتا ہوں، چونکہ یہ ہمارے ایمان سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور ہمارے عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بیماری کے حوالے سے علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چونکہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت ساری دستانیں ہیں، تو یاد رکھیں کہ یہ سب کی سب باتیں بالکل غلط ہیں۔ ہرگز کسی بھی نبی کو کوڑ اور جذام کی بیماری نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء کرام کا ان تمام بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہوں، یعنی جن بیماریوں کی وجہ سے لوگوں کو نفرت آتی ہو، وہ انسان سے دور بھاگتے ہوں، تو انبیاء کرام ایسی تمام بیماریوں سے پاک ہیں۔ کیونکہ انبیاء کرام کا فریضہ منصبی ہے کہ وہ تبلیغ اور ہدایت کرتے رہیں، تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگے گی تو تبلیغ کا فریضہ کما حقو ادا نہ ہو سکے گا۔ الغرض سیدنا ایوب علیہ السلام ہرگز کوڑ اور جذام کی بیماری مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے مبارک بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے اور پھنسیاں نکل آئی تھیں، جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جن کے سبب برداشت کرتے رہے۔ یوں بعض کتابوں میں یہ جو واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران سیدنا ایوب علیہ السلام کے مبارک جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے، آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بات بھی غلط ہے، درست نہیں ہے۔ ظاہری ہے کہ جسم میں کیڑوں کو پیدا ہونا عوام کے لیے اور بھی زیادہ نفرت کا باعث ہے، چونکہ انبیاء کرام علیہ السلام ایسی تمام کی تمام باتوں سے پاک ہیں۔ تو یہ جو عوام کے اندر کہنا کہ ایوب علیہ السلام کے
مبارک جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے تو یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا خطباء و واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ کے پیارے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرف کسی ایسی چیز کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں، کیونکہ وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور بعض اوقات انبیاء کرام کی طرف ایسی چیزوں کا منسوب کرنا، یہ انسان ایسی چیزیں بعض اوقات بیان کر کے اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ جیسے علماء نے لکھا کہ کسی نے توہین کی نیت سے کہا کہ نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے ناخن بڑے بڑے تھے، یا آپ علیہ السلام کے ناخنوں میں میل تھا، یا نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کے کپڑے میلے ہوا کرتے تھے، تو یہ تمام کے تمام جملے اگر کسی نے کہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو چونکہ انبیاء کرام کے حوالے سے ہمارا عقیدہ بہت جو ہے یہ اساس معاملہ ہے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کے حوالے سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم خطا یا غلطی کرتے تو کیا ہوا، آدم علیہ السلام نے بھی تو غلطی کی تھی، تو یہ جملے انبیاء کرام کے لیے اگر توہین کی نیت سے کوئی کہے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو چونکہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام کے تمام عیبوں سے کیا ہیں، پاک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصوم مخلوق ہیں، تو سیدنا ایوب علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہنا کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ بات بالکل جو ہے وہ غلط ہے۔ اور صبر کے حوالے سے یہ آخری روایت میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، کہ بندہ اگر چاہتا ہے مجھے اللہ کی بارگاہ سے بڑا ثواب ملے تو فرمایا اس کو اسی قدر مصیبتوں میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے، اور جب اللہ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے تو رب بھی اس سے راضی ہے، جو ان مصیبتوں سے ناراض ہو تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی ناراض کیا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہر حال میں اپنی طرف سے آنے والی مصیبتوں آزمائشوں پر صبر کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ